سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد کسی بھی ایسی چیز کو جو انسان کو نقصان دے انسان اس میں فکر کرتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. مثال کے طور پر اسی مسجد میں کہیں سے ہوا آ رہی ہو سوراخ ہو اور اس سے ٹھنڈ آتی ہو تو ہم ضرور سوچیں گے ٹھنڈ کہاں سے آ رہی ہے اس کو تلاش کریں گے اور سوراخ کو بند کریں گے. جیسے ہی سوراخ بند ہوگا تو ہوا کا آنا جو ہے ٹھنڈا ہوا کا جو آنا ہوگا بند ہو جائے گا اور کمرہ صحیح ہو جائے گا. پتہ چلے جس جگہ سے کوئی زہریلا کیڑا آتا ہے یا کوئی سانپ آتا ہے تو فوراً سوچیں گے اس جگہ کو بند کریں تاکہ وہ سانپ نہ آئے اس کو بند کر دیں. چھت ٹپک رہی ہے کہیں سے بارش آ رہی ہے تو ہم فوراً کوشش کریں گے اس چھت کو صحیح کریں تاکہ بارش جو ہے کمرے میں گرے نہ ہو اس کا نقصان نہ ہو. یہ مثال ہے تمام باتوں کی کہ جہاں سے کوئی نقصان کی چیز نظر آتی ہے انسان اس کو بند کر دیتا ہے اور بہت جلدی بند کر دیتا ہے. تو جو آج انسان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں زندات جس میں ہم مبتلا ہیں پریشانی ہیں مصیبتیں ہیں بے برکتی ہیں گھروں میں فساد ہیں لڑائی ہیں اولاد نافرمان ہے زندگی میں دکھاوا ہے رکاوٹ ہے دنیا کی بے انتہا رغبتیں ہیں پیسے مال سے محبت ہے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے عبادات ہماری صحیح نہیں ہے اور کوئی کام انسان کے رکے ہوئے ہیں ہزاروں ایسی چیزیں انسان ہماری زندگی میں مبتلا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہے آدمی. گھروں کے حالات ایسے ہیں عام زندگی انسان کیسی ہے کاروباری معاملات انسان کیسے ہیں رکاوٹیں بڑی ہیں تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی وجہ ہوگی. جتنی چیزیں جو ہو رہی ہیں انسان کے ساتھ تو ضرور کوئی وجہ ہوگی اس کی جو ایسی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں بیماری ہیں مصیبتیں ہیں پریشانی ہیں بڑی پڑی. تو ظاہر اگر اس کی پتہ چل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے تو ہر آدمی جو ہے پسند کرے گا پھر یہ مصیبتوں سے پر ہے فوراً کوشش کرے گا یا اس کو تو ختم کیا جائے جان چھوٹے میری اس مصیبت سے پریشانی سے. عقل مندی کی تو یہی تقاضا ہے
کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میں مستقل طور پر پریشانی میں مبتلا رہوں، حالات میرے خراب رہیں، میرے کام رک رہے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں. ایسی کوئی چیز نہیں کہ قرآن نے ہمیں کوئی چیز نہ بتائی ہو. بہت واضح اللہ نے اس بارے میں بتایا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی. وما اصابکم من مصیبت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصیبت، ہیڈ، یہ پریشانی، یہ حالات، یہ بیماری ہیں، یہ بے برکتی ہے، یہ تیری مصیبتیں ہیں، یہ گھروں میں جھگڑے، یہ لڑائی ہیں، یہ اولاد کی پرابلم. کوئی جن نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی تیرے پیچھے نہیں لگا ہوا. اور ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ کہ جب اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی نامعقول قسم کا، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، پھر جنوں کے سہارے لیتے ہیں، جادو کے سہارے لیتے ہیں. اللہ کو کیسا یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیوں نہیں دیکھتے؟ وما اصابکم من مصیبت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہی نہیں ہے تیری پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، یہ تیری بیماریوں کی، تیرے جھگڑوں کی، تیرے ڈپریشنوں کی. قرآن سے زیادہ کوئی بات بتا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اللہ سے زیادہ کوئی بات ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد عملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، غلط راستوں میں چلنے کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کھلانے کی، جنات کے پیچھے جانے کی. جنات ہیں وہ تو بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ موٹ خبریں دیتے ہیں. ہاں اس نے جادو کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تہمات میں لا کے شک میں ڈال دیتے ہیں، انسان کو برے حالات میں ڈال دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. اور پھر اس سے یہ ہے کہ آدمی جب ان کا سہارا لیتا ہے تو وہ ختم ہے، صحیح ہو گیا. استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ نظر بند ہو جاتا ہے. جس طرح آدمی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر تھے نا، انہوں نے رسیاں پھینکی تھی تو نظر آ رہا تھا سانپ چل رہے ہیں. تو جب ان کا اعتقاد بن جاتا ہے ان چیزوں پر کہ وہ جائز ہی میری، تو اس عامل کے پاس چلتے ہیں، اسے چیز کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے. ہاں آج ہماری 90% خاص طور پہ عورتیں جو ہیں جا کے دیکھیں ان کے ہمارے ملکوں میں خاص طور پر، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں شاید اس قسم کا معاملہ، تو وہاں تو آپ کو اندر جانے کی جگہ نہیں ملی، اتنے بیزی ہوتے ہیں وہ عامل صاحب. کوئی نہ پردہ نہ کچھ چھوڑ دیں، کچھ حالات بڑے ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں بس یہیں سے شفا ملے، یہیں سے کچھ ملے گا. تو کاش ہم اپنے آپ کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت، کہ تیری جتنی بھی پریشانی ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، یعنی دل میں بھی تیری کوئی رنجش آ جائے، یہ بھی پریشانی ہوتی ہے نا آدمی کی. چھوٹی سی رنجش آ جائے، چھوٹا سا بھی کام خراب ہو جائے، جس طرح کھانا کھاتے زبان ہی آ جائے، یہ بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے آدمی کی، آتی ایک ساتھ. تو جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے سے مراد جو ہے جو اللہ پہ یقین کرنے والے، اللہ والا مطلب یہ نہیں ولی اللہ کی بات کرو. ہر وہ مومن جو ایمان رکھتا ہے، اگر زبان بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک چیز نکلتی ہے، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ معاف فرما. کیونکہ اس کے ضمیر میں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ رکاوٹیں تم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، یہ تیری کی ہوئی ہیں. کوئی نہیں باہر سے آدمی آیا، کسی کے پاس اتنا فضول وقت نہیں، نہ کوئی چیز ایسی کام کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں تم پہ یہ فضول بکواسیں کر سکیں. ہاں بیماری ہم نے دی ہیں، ہزاروں قسم کی بیماری ہیں، ان کے علاج موجود ہیں، لیکن دقیانوسی جو باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہی سمجھے کہ آدمی یہ میرے گناہ ہے. تعجب تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو تسلیم نہیں کرتا. جب اس سے کوئی بات کری، میں شاید کوئی گناہ ہی نہیں کرتا جی، میں تو بالکل میں نے تو کیا ہی نہیں گناہ. یعنی ایک گناہ پہ گناہ کی سزا سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو احساس گناہ ہی ختم، اللہ اکبر، تاکہ اس کو ختم کر لے. نہیں میں تو نہیں کہتا جی، نہیں ہم تو نہیں، ہم تو بالکل دیکھیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم تو جی، کبھی سوچا بھی نہیں. اس کو یہ بھی احساس، اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہو رہا تاکہ وہ اس گناہ کو ہٹا دے. تو قرآن ہم یہ بتاتا ہے کہ اس سب کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے.
گناہ کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہم، اتنی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ میں خیال چیونٹی اس سے بڑی سمجھتے ہیں، مچھر اس سے بڑا سمجھتے ہیں. مچھر سے ڈرتے ہیں وہ کاٹ کھانا کھائے، مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. مچھر کی چیز ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں، کاٹے گا تو مجھے ملیریا کر دے گا. لیکن جو اصل چیز ہے گناہ، وہ ہماری نظر میں ایک چیز ہی کچھ نہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. یہ قرآن نے احساس دلا ہے کہ جس نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا دنیا کے اندر، آخرت کا معاملہ بھی آنے والا ہے. کیا اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، تمہارے حالات کیا ہیں. یہاں تم برباد ہو گئے ہو تو ابھی تو آگے جو معاملہ ہوگا اس میں تو کتنی سزائیں ہوں گی. بہت بڑی بات ہے. سب اپنے ہی پیدا کرتا ہے. احادیث کے اندر اشارات ملتے ہیں اس چیز پر. ایک گناہ انسان کرتا ہے، گناہ وہ جو نہیں بتایا گناہ کا، اس میں گناہ سب پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے گناہ، بہت خبیث ہوتا ہے. ایک گناہ کسی عادت میں عادی ہو گیا گناہ کرنے کا، اس نے پتہ نہیں گناہ میں نے کیا ہے. جب وہ گناہ کر لیتے تو آٹومیٹک مشین چلتی ہے اللہ کی طرف سے. یاد رکھنا بات، اس گناہ کے ایک دم اثرات فوراً ہوتے ہیں. جیسے پانی ہے نا، اس میں نے چمچہ چینی کا ڈالا، ایک دم اثر اس میں ہو جائے گا نا. ایک چمچہ تو ہے نا، چلو اس کو چھوڑ دیں چمچے کو، اس کریم کی ایک چھوٹی سی گولی ملتی ہے چوہے والے پیتے ہیں، وہی ڈال دیں. اتنی سی حجم ہے اس میں، ایک جگ میں ڈال دیں، پورے پانی کو میٹھا کر دے گی. تو گناہ پہ یقین نہیں آتا جس کو اللہ بتا رہا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اللہ کا ولی بھی کرے، یہ نہیں کہ بھئی کوئی اس کے لیے خاص کرائٹیریا دیا کہ یہ کر لے تو اس کے لیے صحیح ہے، یہ بہت بڑا ذاکر ہے جی، صبح کی نماز پڑھ کے بھی ہے، 5 وقت نماز پڑھی ہے جی، یہ بڑا اچھا ہے جی، اسے امام باندھا ہے، داڑھی رکھی، یہ کرے گناہ سے کچھ نہیں. جو بھی کرے گا، چاہے خطبہ کرے، غوث کرے، ابدال کرے، گناہ کی حاصل یہی ہوگی. جیسے میں نے بتایا، اس کی خاصیت فوراً اسی وقت وہی ہوگی. جیسے گلاس کو چھوٹی سی اسکرین میٹھا کر دیتی ہے، تو گناہ کرتی کیا ہے ہم تو نہیں پہچان سکتے، نہ ہم جان سکتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے بتا دیا. سبحان اللہ. ہم تو کر ہی ہیں. اگر انسان کے بچے ہیں، اللہ کی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ بتا رہا ہے، کہ وہ نہ بتاتا تو ہمیں پتا نہیں تھا، اس نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے. جب انسان کو گناہ کر لیتا ہے تو فوراً اس کا پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ ظلمت چھا جاتی ہے. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، یعنی دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے انسان کا، ایمان. جیسے اس کمرے میں ایک لائٹ ہے، روشنی دے رہی ہے، اسی طرح دل کے اندر جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں دل کے ساتھ، تو اس میں ایک نور آ جاتا ہے. بولیں سبحان اللہ. بڑی خوبصورت روشنی ہوتی ہے اس کی. جیسے یہاں قندیل لگائیے، بند کر دیں اندھیرا ہو جائے گا، تو نور جو ہے ایمان کا ایک پیدا ہو جاتا ہے. ہر ایمان والے کے دل میں وہ نور موجود ہے جس کے سہارے ہم زندہ ہیں ایمان والے. جبھی تو فرق ہے کہ بدترین سے بدترین گناہ گار بھی ایمان والا ہوگا، وہ سارے کروڑوں نہ ماننے والوں سے افضل ہوگا، ساری دنیا سے افضل ہوگا جو نہیں ماننے والا گناہ گار. کیوں؟ اس میں ایک نور ہے، اس کے اندر ایمان کا نور ہے. بس فرق ہے الحمدللہ اس نور کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے اس نور پہ؟ کیا ہوتا ہے جیسے گناہ کیا اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ استغفر اللہ. کوئی چیز اس نور کو ڈھانپ نہیں سکتی، اتنی زبردست نور ہے. لیکن گناہ کے اندر دیکھیں کتنی خباثت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ یہ نہیں زنا ہو رہے ہیں یا شراب، نہیں، گناہ ہے. بس اس تاریخ میں اس ہسٹری ہے کہ یہ گناہ کہا جاتا ہے اس کو. وہ آپ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ دل کے اوپر ظلمت جو ہے چھا دے گی. اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے. اس میں پھر ایک کیفیت پیدا ہوئے گی. اللہ ظلمت آ گئی ہے نور کے اوپر، اس میں کیفیت پیدا. گناہ کے بعد اس کا دل کرے گا ایک اور گناہ کروں، گویا گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آگے بات تو بعد میں کروں. اکابرین دیوبند میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت مشہور و معروف، بہت باعزت آدمی تھے، حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ. حضرات جانتے ہیں ان کے نام سے.
بہت ہی صوفی درویش قسم کے آدمی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑے اللہ والے. ان کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے آدمی کی نہیں کر رہا. میں نے بات جو کی تھی کہ جو بھی کرے، رو رہے بیٹھے ایک دفعہ کونے کے اندر بیچارے. لوگ بڑے پریشان ہو گئے، حضرت کیا ہو، کیسی کیفیت ہو گئی ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، حضرت کوئی معمول نظر نہیں آ رہا. نہیں کچھ ہمت کر کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، بہت سخت پریشان ہیں، گریہ آپ پہ تاری ہے، یہ کیفیت آپ کو تو پہلے کبھی نہیں ہوئی. کہنا میں آپ نے دکھ پوچھا تو بتاتا ہوں میں کہ ہوا ایسے کہ ایک صاحب نے میری دعوت کی تو میں دعوت پہ چلا گیا. میں نے پہلے ہی لقمہ کھایا تھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو رزق ہے حلال نہیں ہے. اٹھا نا اب میں وہ لقمہ کھا گیا. تو اس کے بعد یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، جو کیفیت ہوئی اس گناہ کی یہ ہے کہ آج 2 مہینے ہو گئے میرے دل پہ ایک سیاہی چھا گئی تھی. یہ حدیث دیکھیں تو حدیث جانتے تھے. دل پہ ایک سیاہی چھا گئی ہے اور ہر وقت میرے دل کے اندر وساوس اور تقویت جو رغبت کی ہے وہ کہتی ہے ایک گناہ اور کر، یہ گناہ بھی کر لے. چلو کوئی بس یہی ایک سرکل میرے دماغ کے اندر وجود چھپا ہے، جس کے لیے 2 ماہ سے میں کثرت کر رہا ہوں اس گناہ کو ختم کرنے، اس ظلمت کو دور کرنے کی. دعا کرے کہ وہ دنیا مجھ سے دور ہو جائے. یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کے ولی کی بات ہے. تو ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ سوچیے، خود ہی مر رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں، لوگ بربادی ہے. ایک کے بعد پھر ایک گناہ کھینچتا ہے، یا اندھیروں کے اندر اندھیرا کھینچتا چلا جاتا ہے وہ گناہ جو اس کو. آگے سنیں سب حدیث ہے. پھر وہ گناہ اللہ کا خوف نکال دے گا. اللہ آپ دیکھیں گناہ گار سے کہتے ہیں نماز پڑھو، جی ہم تو گناہ گار ہیں، کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا یہ فکر آپ نے نہیں سنا؟ کس سے آپ کہیں وہ نہیں ہم تو گناہ گار ہیں. اب یہ گناہ کیا ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ خوف خدا ہی جو ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہے ایک مومن سے اللہ کا خوف نکال دیا جائے. زبان سے، حالات سے اس کے بے خوف باتیں نکلیں گی، جو اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کو کیا کیا باتیں ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک دارالعلوم کے اندر بنوری ٹاؤن میں ایک شخص آئے اور آ کے کچھ پوچھ کر رہے تھے. کہتے جی میں کیا کہوں، کیا کہ جی مجھے عادت پڑ گئی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہوں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ کو معمولی چیز نہ سمجھے. یہ ہو جائے ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا یہ قانون ہے کہ ایک چیز میں نے تاثیر رکھی ہے، ہو گئی. میں یہ بھی سزائیں پھر انسان کو اس گناہ کے تحت ملنا شروع ہو جاتی ہیں. دوستوں بتائیں معمولی چیز ہے. کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہوں، خوف ہی نکل گیا. عقلی گناہ اور کیا کرتا ہے؟ حیا نکال دیتا ہے، بے حیا کر دیتا ہے. جو آج آپ دیکھتے ہیں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے عام خواتینوں کے اندر، وجہ کیا ہے؟ گناہ بے خوف ہو، بے حیا ہو گئی. پتہ ہی نہیں اب حیا بھی کوئی چیز ہے. ڈپاڑ بڑے شوق ذوق کے ساتھ بازار بھی گرم ہے، معاملات گرم ہیں، محفلیں گرم ہیں، مجلسیں گرم ہیں، کوئی حرام بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، کوئی کچھ پتہ ہی نہیں. اسلامی معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں ہمارے تہذیب کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر اس کی حدود دی گئی ہیں. کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ معاشرے کو صحیح کیا جائے. اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، بلکہ کیوں دی ہیں حدود ہمیں لگائی ہیں تاکہ معاشرے کو صحیح کیا جائے اور صحیح زندگی گزرے، ان کی سکون والی زندگی گزرے، آرام والی زندگی گزرے. کوئی احساس نہیں ہے حرام کا، حلال کا، محرم غیر محرم کا کچھ نہیں پتا. نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر جو کر رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ میں نے آپ کو اللہ کے ولی کی بات بتائی ہے، غوث قطب، ان کے ساتھ گناہ ہو جائے اثر پیدا ہو جائے گا، بے حیائی ہو جائے، بے خوف ہو جائیں گے، گناہوں کی رغبتیں آنے شروع ہو جائیں گی، سارے سالوں کی محنت پہ پانی پھرنا شروع ہو جائے گا انسان. یہ تو ایک امتحان ہے بھائیو. آج ہم سنتے ہیں فلاں آدمی تو اسی دن ہمیں خبر پہنچ جاتی ہے فلاں آدمی نے زنا کر لیا، آنکھ کھل جاتی انسان اس مقام کا، کیونکہ اس نے احتیاط کو چھوڑ دیا، شریعت کے دائرے سے نکل گیا. تو بزرگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی لیبل لگا دے، کوئی آج اللہ وغیرہ لگا دے، کوئی بہت بڑا کہہ دے. جن کی مثال آپ کو دی ہے، اور 2 مہینے ہو گئے بیچارے کہتے ہیں میں صفائی کر رہا ہوں. کہاں گی ساری بزرگی انسان؟ کیونکہ مجلس ایسی ہے تو میں ایسی باتیں عرض کر رہا ہوں.
اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کتنی بڑی بات. اما صحابہ کو کتنی اللہ نے کہا فبما کسبت ایدیکم, تو کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ ظلم. اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے اپنے آپ کو, سینہ کو بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو سب. وہ پھر گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی گناہ بھی گناہ لگتا ہی نہیں. اللہ, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اس کی اندھا ہو جاتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا یہ گناہ ہے. نہیں کیا ہو گیا, چھوڑے ایک ہی نماز چھوڑی, جماعت نہ کی فرق پڑا, عام فکر ہے. اور بعض کہتے ہیں تو اندر یہی جذبے ہیں, جب وہ عمل نہیں نہ کوئی کرتے تو اس جذبے کے تحت تو عمل نہیں کرے, دھکے سے آپ کرا دیں, لیکن وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ جو خوف خدا کا جذبہ ہوتا ہے کہ جاؤں میں نماز پڑھوں, ٹائم نہ گزرے, نیند صحیح رات نہیں آتی, برا حال ہوتا ہے انسان کا کہ یار کیا ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے تو اللہ سے دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ مجھے طبیعت میں صحیح کر دیتا کہ میں نماز پڑھ لوں. کیونکہ تو بٹوین رب اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے انسان کی طبیعت خراب ہوگی. آج کل تو بیماری اتنی, بلڈ پریشر بیٹھے بیٹھے ہائی آدمی وہ ہو جاتا ہے. اچھا بستر پہ لیٹتا ہے صبح, اس کا حال ہی خراب ہوتا ہے. مجھ جیسا آدمی بیچارہ کمزوری بھی ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے, بستر پہ لیٹتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح کا آدمی صحیح اٹھے گا بھی نہیں اٹھے گا. اتنی تو گولیاں آدمی کھا کے سوتا ہے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اللہ کے سہارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو, اب کوئی آدمی تیسرا تو نہیں ہے اس کے ساتھ, ہے تیسرا آدمی نہیں, اللہ کی ذات اور بندہ ہے, اس کا تعلق ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو کس حال میں ہے, کتنا خوف ہے اس کو مجھ سے, کہ ڈر رہا ہے کہ صبح میں نماز پہ جا بھی سکوں. ایک بے خوف ہے. آنکھیں نہیں کھولے جی, آنکھ تو پھر اس وقت کھلے گی جب موت آئے گی. یہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں. آنکھیں کھلنے کی وجہ سے, آنکھیں نہ کھولیں نماز کے ٹائم پہ تو گناہ کسی قسم کا گناہ بے حیا کر دیتا ہے, اللہ کا خوف ختم کر دیتا ہے. آگے سنیں, یہی گناہ کی بات ہے. اور عذاب کیا ہوتا ہے اس کا, کہ اس کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا کہ تو دعا مانگ کر قبول کر لوں گا. اس کی دعاؤں میں اور رب کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو جاتی ہے, وہ گناہ حائل ہو جاتا ہے. وہ صوفی صاحب کا, وہ قاری صاحب کا, وہ حافظ صاحب کا, وہ حضرت صاحب کا, وہ کہیں دعائیں بھی قبول. حضرت صاحب کیا بات ہے, ہو کیسے نہ کہ حضرت صاحب نے دعا قبول نہ اس کی, ہو کیسے نہ کہ حافظ قرآن اس کی دعا قبول نہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ذاکر اور دعا قبول, جن کے لیے اللہ نے فرمایا میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ہو کیوں نہیں رہا یہ بھی نہیں سوچتا. وہ یہ کہ تو نے بدتمیزی کی ہے, حرامزادی کی ہے, تو نے گناہ کیا ہے. کوئی ادھر دھیان نہیں جائے گا نا, اپنی بزرگی کی طرف دھیان جاتا ہے, اپنے اعمالوں کی طرف دھیان جاتا ہے کہ استغفر اللہ, نہیں گناہ کے طرف پیچ مارتا ہے. حالانکہ کیوں یہ انداز یہ ہونا چاہیے مومن کا, جیسے میں بتایا کہ کھانے وقت بھی زبان بھی آ جائے اگر کھاتے وقت, تو یہ نہیں کہتا کہ غلطی میری ہے, مجھے غلط نہیں, فوراً کیا کہتا ہے یا اللہ معاف کر, استغفار مجھ سے کوئی گناہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ انداز ہونا چاہیے مومن کا. سب سے بڑا بات بے خوفی کی یہ ہے کہ انسان دوسروں پہ الزام دیتا ہے, میرا کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ ہوا ہے, میرا کام فلاں نہیں ہو رہا کہ یہ ہوا ہے, مجھے گھبراہٹ کام کرتے ہوئے یہ ہو رہی کہ یہ ہوا ہے, مجھے یہ کیا ہے. یہ ایک اور گناہ پہ انسان سزا دے رہا ہے اس شخص کو کہ یہ خود اس کو الزام نہیں ٹھہرا جس چیز کو میں نے کہا ہے اس وجہ سے تیرے کام نہیں ہو رہا, بلکہ اور نقطوں کی طرف جا رہا ہے جنات کی, اس وجہ سے میرے کام نہیں ہو رہا. آگے سنیں کتنی بڑی نقصان. سارا ہمارا ایک چیز پہ ہے دوست, دنیا میں آخرت میں, وہ کیا چیز ہے, رحمت الہی. اسی کو منتظر ہے ہر آدمی محتاج, کس کا, رحمت کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو میری رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے اس شخص سے. اللہ کہتا ہے میری رحمت چلی جاتی ہے. اگلا سنیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو اپنے رب سے مایوسی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے, یار چھوڑو. بڑی دعائیں, یہ لفظ مجھ سے کچھ نے بڑی دعائیں مانگی جی, میں تو بڑا یہ کام کیا جی, بس بھئی آپ یہ بڑے نمازیں پڑھی, حاجت کی نماز بہت پڑھی ہے جی, میں فلاں کام بھی بہت کر چکے ہیں.
ہوتا ہی نہیں. دنیا میں سنتے ہیں ہم یہ باتیں, بڑے کی ہیں جی, بڑے یہ تو بہت, یعنی اس سے نہیں ہوگا وہ کوئی چیز, ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں. مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں, اور وہ مایوسی جو ہے وہ ایک نئی بیماری کو کریٹ کیا ہے, جو کہ کبھی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے وہ بیماری, لیکن آج سب سے زیادہ بیماری مسلمانوں میں ہے. اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. صحیح کہہ رہے ہیں نہیں؟ مسلمان اور ڈپریشن یہ دو متضاد چیزیں ہیں, اپوزٹ ٹو ایچ ادر. مسلمان اور ڈسٹرب ہو, اللہ اکبر, جس کے ساتھ رب ہو وہ محکوم ہی نہ محکوم, تم وہ پریشان ہو, لو اس کو ڈپریشن ہو. وہ کہہ جی مجھے گولی دو, نیند نہیں آتی. وہ کہہ جی مجھے کروڑ بدلتا ہوں, صحیح رات یہ نہیں ہو جاتا. وہ کہہ جی مجھے یہ فلاں ہو گیا تو مجھے یہ نہیں ہوتا. سوچ سکتے ہیں آپ, یہ دو متضاد چیزیں ہیں, اور آج 99% جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے. ایک خاص سائیکوٹسٹ کے پاس جتنے بھی آپ مریض آئیں گے, شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے کہ کیا بات ہے جی, میں جی مسلمان, کیا نام ہے, نام اچھا, نیند نہیں آتی جی مجھے, فلاں نہیں آتا جی. میں ہوں نا ڈاکٹر, سب سے پہلے اس کو گناہ چھوڑ دے, گولیاں بعد میں دوں گا, پہلے میرا چلا کھینچنا تو 40 دن کا. مسلمان کو کیا گولی دینی, اس عورت کو کیا گولی دینی, بتایا. اس کی گولی ہے الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں بھائی, اللہ کو نہیں مانتے. تو ایک دفعہ نام لے, 3 دفعہ اپنے رب کو پکارے, ایسی نیند آئے کہ خراٹے نکلنے لگتے ہیں آدمی کی. بولے سبحان اللہ. اور کمال ہے, میرا تو ایک طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا طریقہ. میں کیا کرتا ہوں, میں گھڑی کے, یا اب یہ سائنس بتاتی ہے 7 گھنٹے سونا چاہیے, 8 گھنٹے سونا چاہیے. ہم تو مارے گئے پھر سوتے رہے. میں کہا یہ تو بھائی فارمولہ مارس بڑا مشکل ہے, 7 گھنٹے سو تو تب نیند پوری ہوتی ہے 8. میں نے ایک اور اس میں ایک نقطہ نکال لیا. میں کہا اللہ سی بات کر کے آدمی کیوں نہ سوئے بھائی, سیدھی بات ہے. تو جب بھی میں سونے کا ٹائم ملتا ہے, میں یہ گھڑی نہیں دیکھتا, میں اپنا الارم لگا دیتا ہوں آرام سے. وہ کتنی, آدھا گھنٹے کا ٹائم ملا, آدھے گھنٹے کا الارم لگا دیا. احتیاط تو کرنی پڑتی ہے. آدھے گھنٹے کا الارم لگا دیا. اور دعا کیا مانگتا ہوں دوستوں, اپنی سیکرٹ بات بتا رہا ہوں جو میرے اللہ کے درمیان ہے, کیونکہ ڈپریشن کی بات آ رہی ہے نا. تو میں بھی بہت بڑا ڈپریشن کا مریض ہوں, کیونکہ گناہ جو بہت زیادہ کرتا ہوں. میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں, پھنسا ہوں ہر لحاظ سے, نہ میرے پاس رحمت ہے نہ اللہ کو فضل ہے. یہ سب اپنی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. تو ویسے ڈپریشن کا مریض ہوں, مطلب زبردست. تو ویسے پھر میں نے ایک معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, میں یہ نہیں دیکھتا 7 ہیں 8 گھنٹے باقی ہیں, 3 گھنٹے باقی ہیں. رمضان میں پریکٹس بڑی اچھی رہی اس کی, بہت بہترین پریکٹس رہتی تھی. 20 منٹ تو ملتے تھے مجھ کے اس طرح بھی, لیکن زیادہ بستر پہ ضرور تھا. کیا کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ لو جی میں آ گیا آپ کا, میں سونا چاہتا ہوں, لیکن کرم فرمایا اپنے فضل سے مجھے ایسی نیند دیں گہری کہ اس آدھے گھنٹے کے اندر پوری 8 گھنٹے کی نیند ہو جائے. واللہ سے بتاتا ہوں, ایسے اٹھتا ہوں نا, خراٹے مارتا ہوں آدھے گھنٹے میں, پتہ نہیں کتنا سویا تھا. وعدہ کر لو اپنا اللہ سے, کیوں عبادت کو چھوڑتا ہوں. نہیں, ہم نے تو وہی دیکھنا ہے جو ایک جاہل آدمی دیکھتا ہے. ہم اللہ کے ایمان والے ہیں, اللہ سے ہمارا تعلق ہے بھائی. نیند اس کے اختیار ہے, میں آرام دینا. اگر یہ ہے کہ ہم 8 گھنٹے, میں ایسے دکھا جو 10 گھنٹے سوتے ہیں, ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. کسی مزہ نہیں ہے جی, جسم ٹوٹ رہا ہے, ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی لوگ مجھے بتائیں. تو اس کا مطلب یہ فارمولہ غلط ہے ایمان والوں کے ساتھ. بلکہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ میں آیا تیرے پاس, بہت میں نے کام کرنے, تو میرے پاس ہے صرف آدھا گھنٹہ. اگر میں 7 گھنٹے چلے گیا تو پھر عبادت کہاں گئی میری؟ تو نے تو پکڑنا ہے, تو میں آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن تو رب ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. ذالک اللہ بعزیز, تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. تو مجھے ایسا سلا دے کہ میرے 8 گھنٹے پورے ہو جائیں, فریش ہو کر تیرا عبادت کروں. ذکر میں کرتے سوتا ہوں, کام تو میرا بنا دے. آنکھ بند کر کے دل کی طرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دو, پتہ نہیں چلے کب سوئے الحمدللہ کیسے فرسٹ کلاس اٹھو گے, بالکل تر تازہ کر کے دیکھ لیں. تو یہ ڈپریشن میں مومن وجہ کیوں ہے, اس کی وجہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا, کہ موقع سے بتائی دی کہ تم خود کمائی ہے تمہاری. کتنے سخت ترین چیزیں گناہ, اور ہم کتنے لذت سے کر جاتے ہیں دوستوں, سونے والی بات ہے.
آج کے بعد تو بھائی پکی معاہدہ کر لینا چاہیے اپنے آپ سے کہ یار جو کچھ ہو جائے، جتنا بھی کچھ ہو جائے، گناہ نہیں کر، بربادی ہے بالکل. وہ حرام کھا رہے ہو تو وہ تو اتنا گندی چیزیں کھا رہے ہیں آدمی جس کے بعد اس کی یہ نتائج نہیں کرتے. بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اس کو نتائج جو نکلیں گے اس کو پتہ ہی نہیں، چند دنوں کے اندر نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جنات، بھوت، پریشانی، یہ وہ، لٹرم پٹرم، بہت حرام زدگی ہیں، نافرمانی ہے، پیسہ، محبتیں دل میں، پتہ نہیں رنجشیں، اور پھر آپس میں خود لڑائی. جیسے بڑے ہوتے جائیں گے نان تخافی ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے، نافرمانی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو دعائی قبول نہیں ہوتی، رحمت نہیں ملتی، مایوسی آ جاتی ہے. اور آگے سنیں، اللہ نے ایک مومن کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے، بہت اچھا ایک انتظام کیا اللہ پاک نے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا. ایمان والوں سے اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے آسمان پہ کہ یہ میرے بندے ہیں بھائی، یہ گناہ نہیں کرتے ہیں. عبادت سے نہیں دیکھتا، کس سے دیکھتا ہے؟ نافرمانی سے مناتا ہے اللہ تعالیٰ. جو نافرمانی نہیں کرتا اللہ اس کو ولی بناتا ہے. یاد کرنا، ہمیشہ وہ انسان بنے گا اللہ کا ولی اور دوست جو نافرمانی نہیں کرتا اور گناہ نہیں کرتا. عبادت سے نہیں ہوتا ہے، عبادت سے نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ ہے بھی، یہ میرا نافرمان بندہ نہیں، گناہ نہیں کرتا، تمہاری ڈیوٹی ہے. فرمایا کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک یہ دنیا میں ہے تم اس کی حاجات کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہو مجھ سے. تو مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، ایکچولی آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کنٹیکٹ ہو چکا اللہ تعالیٰ سے کہ تمام حاجات کو میں جانتا ہوں، لسٹ میں فرشتوں کو دے دیتا ہوں. سبحان اللہ بولے کہ اس کو یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، یہ کام اٹکے ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے. باقاعدہ لسٹ جاتی ہے، ریٹرن جاتے ہیں، رپورٹیں جاتی ہیں. فرشتوں کی ڈیٹیل لگے یہ لسٹ ہے، فلاں بندے کی فلاں بارڈر میں رہتا ہے، 29 نمبر مکان ہے اس کا، یہ گلی، یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے جی، پہچان لیا ہم نے. فرشتے پہچان لیتے ہیں، تم مقرر ہو، کوئی جماعت مقرر ہوگی فرشتوں. بولے سبحان اللہ. مجھے پتا بھی نہیں کیا ہوتا ہے کام کیا ہے جی. اب ہمیں تو نہیں پتا کیا ابھی ہماری تقدیر میں، اس کی تقدیر میں یہ ایکسیڈنٹ آنے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، اس کا بچہ بیمار ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے، اس کا کاروباری مصیبت آنے والی ہے. سب لسٹ آئی ہوئی ہے. اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس تمام چیزوں آنے سے پہلے جب وہ چیز آنے والی ہے تم نے دعائیں مانگنا شروع کر دینی ہے. بولے سبحان اللہ. اور تم فرشتوں جب تم مجھ سے سفارشیں کرو گے تو میں تمہاری سفارش قبول کر کے وہ مصیبت اور پریشانی سے دور کرتا ہوں. اور یہ سب کب ختم ہو جاتا ہے؟ ایک تھوڑے سے گناہ کے تحت، ہلکی سے لذت کے تحت، بدماشی سے تحت اللہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو اور بڑے نقصان ہے اس کے، اللہ معاف فرمائے. تو یہ چیز جو ہے اللہ نے ہمیں بتا دیا ساری چیز، یہ سارا معاملہ جو ہے وما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے گناہ، وما اصابکم مصیبت. جب بھی دیکھیں یہاں پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہے، جو کچھ آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا اسکرین کرنا ہے، اسکین. سچے دل سے اسکین کر لو کہ بچہ ہے تو کیا، تو اس سے بھی زیادہ بدماشی تو نہیں کی، اس کا تو ڈیزرو کرتا ہے. اور اس کا حل ایک ہے، بہت آسان حل ہے. فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ اس گناہ کی بھی معافی مانگتا ہوں، آنے والے گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں. اس مصیبت سے ہم نکل جائیں گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو. اور آج کے بعد گناہ کو ایسا سمجھو کہ جیسے انسان جہنم کی آگ میں چلا گیا، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. ہر گناہ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جو میں حدیث آپ کو سنائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں گناہوں والی زندگی سے دور رکھے. حسب توقیف جتنی عبادت ہو جائے الحمدللہ ہو جائے، لیکن گناہ کے نزدیک بندہ نہ جائے. اگر گناہ ہمارے نفس اور شیطان سے ہمارا ہو گیا، اسی وقت الرٹ ہو جاؤ کہ مجھ سے یہ چیز ہو چکی ہے، اور پھر اس گناہ کو، جو ظلمت اور جس تمام چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ سے استغفار کر کے توبہ کر کے اس گناہ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرو. جب تک مطمئن نہ ہو جائے دل ہمارا نور واپس آ گیا ہے، الحمدللہ اللہ سے گڑگڑانے سے، مانگنے سے، معافی سے پیچھے مت ہٹو. اور پورا اعتقاد رکھو ان حدیثوں پہ کہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یہ سب کام میری وجہ سے ہو رہا ہے کہ حرام کاری ہے اور پریشانی ہے، میرے اندر چھوٹتے ہیں. حالات تو ہمارے یہ ہیں، جی ہم نے کیا گناہ کیا ہے جناب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ٹیلی فون اٹھاتی ہیں خاص طور پہ عورتیں،
اگر یہ نکال دیں بیچ میں سے نہیں بتیں چگلی ہیں دوسری عورتوں کی باتیں کرنے، میں کہتا ہوں کسی عورت کے پاس کوئی بات ہی نہ ہوگا بات کرنے کے لیے، کسی عورت کے پاس کوئی بات ہی نہ ہو جو 2-2 3-3 گھنٹے باتیں ہو جاتی ہیں ٹیلی فون پہ. یہاں تک ہے لوگوں نے رات کو مجلسیں بنائی ہوئی ہیں، بڈھوں نے قبریں نزدیک ہیں، اڈے بنائے ہوئے. کیا جی شام ہوتے ہی کہتے ہیں بس سب وہیں جمع ہو جاتے ہیں، پھر گپ شپ مارتے ہیں رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے، جسم ہل جاتا ہے. اتنی بیماریاں موجود ہیں، بڈھے ہیں، مرنے والے ہیں، بیماری ساتھ ہیں، لیکن شام ہوتی وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. ان کا معمول جمع ہونے کے بعد پھر جو بکواس بازی وہاں شروع ہوتی ہے. 2 بجے تک کیا ہوگا مجھے بتایا جی. ہمارے مجلس ہیں گھروں کے اندر، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں گے، عورتیں بیٹھ جائیں گی، مرد بیٹھ جائیں گے، بس باتیں شروع کر دیں گے سوائے چگلی کی. اور لوگ مجھے بتائیں اگر میں اور آپ بیٹھیں میری آپ کی کیا بات ہوگی؟ کوئی بات ہو سکتی؟ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. 5 آدمی بیٹھ جائیں کیا ٹاپک ہوگا؟ 3 منٹ کا ہوگا، 4 منٹ کا ہوگا. باقی جتنے باتیں ہوں گی اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، اس کے رشتہ دار یہ ہیں، اس کے فلاں یہ ہیں، اس کی ماں یہ ہے، اس کی بہن یہ ہے. 2 عورتوں کی بات سن لیں ٹیلی فون پہ آپ، بیچ رشتہ دار ہیں، اپنی اتنی باتیں ہوں گی، آج کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں. اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی ہے کوئی حال. اس کے بعد کیا ہوگی؟ نہیں جی وہ تیری بھابھی وہ تھی تو تیری ماں وہ تھی تو اس کے اوپر یہ کیا، میرا خامد ہے تو یہ ہوا، اس نے اس کی چگلی لگائی. پورا 3 گھنٹے سارے بل جو آتے اسی پہ آتے ہیں. اور خاص طور پہ رات کے وقت ہی کام چلتے ہیں آدمی کے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی ظلم اور غضب اترنا شروع ہوتا ہے ان گھروں کے اوپر. ہم کہتے ہیں کیسے ہو گئی باتیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمیں تو ہمارے گھر میں تو کچھ گناہ ہی نہیں ہے جناب، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں. ہم تو وہ اپنے والوں کو دیکھ میں شروع کر دیتے ہیں، ہم تو فلاں نمازیں پڑھی، ہم تو فلاں قرآن پڑھے، ہم تو فلاں اجتی کی ہیں، ہم فلاں کی. ہمیشہ انسان اپنے اعمالوں کو نہ دیکھے بلکہ کس کو دیکھے؟ اپنی غلطیوں کو دیکھے، تاکہ استغفار سے اپنے آپ کو انسان صاف کر سکے. حرام کے دروازوں کو بند کرو، سب سے بڑی چیز یہ ہے. حراموں کو بند کرو، جھوٹ کو بند کرو، فراڈ کو بند کرو. تب محبت نکلے گی سینے سے، مال کی محبت نکلے گی، تب جا کے انسان کا کام بنتا ہے. ورنہ اسی طرح انسان چلا جائے گا. کوئی یہ نہ بیٹھے کہ ذکر کا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ ہی نہیں فائدہ آئے گا جب تک فائدہ یہ نہ ہو جائے انسان میں اتنی تبدیلی اندر میں آ جائے. اللہ پاک ہم سب میں تبدیلی پیدا فرمائے اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.